کیا وہ ٹوچا خانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب نے تو پورا ٹوچا خانہ خالی کر دیا. ٹوچا خانہ کیا ہے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی ولاگز. یہ ہے امپورٹڈ سرکار کا امپورٹڈ وزیر خارجہ سالہ نقلی بھٹو، لچے باپ کا ٹچا لونڈا بھینس کی آنکھ. آج ہماری حیثیت ایسی ہو گئی ہے کہ اس ملک کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہ وزیر خارجہ ملا ہے ان کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے. بہرحال اس کا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ سالہ پڑھے بغیر تقریر کر نہیں سکتا، اور پڑھنے میں تقریر اس کی اردو میں آپ لکھ نہیں سکتے کہ سالے کو اردو پڑھنی ہی نہیں آتی. اب تقریر آپ نے لکھنی ہے انگلش میں، رومن انگلش میں، جیسے آپ میسج کرتے نا لونڈے لونڈیاں ایک دوسرے کو انگلش میں لکھ کے، ویسے آپ نے لکھنی ہے. لکھنے والے سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے ایس کی جگہ سی لکھ دیا. صرف اتنی سی غلطی تھی جس کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اس نقلی بھٹو کو، سالے کو. TOSHA توشا بنتا تھا، بیچارے نے TOCHA ٹوچا لکھ دیا. سالہ پوری تقریر میں ٹوچا 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 بھینس کی آنکھ. ادھر میں تجھے بتاؤں ٹوچا خانہ کیا ہوتا ہے. تو پوچھ رہے نا، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. راول پنڈی پتا نا، وہاں لیاقت باغ جہاں تمہاری اماں گولی مار دی تمہارے ابا نے. ایسا میں نہیں کہہ رہا، لوگ انٹرنیٹ پہ بول رہے ہیں. ہاں وہی لیاقت باغ. وہاں سے سیدھا جانا ہے، بھینس کی آنکھ مڑنا نہیں ہے، سیدھا جانا ہے. ریڈ زون آئے گا، وہاں سے رائٹ لینا ہے. آگے وہ بلڈنگ آئے گی، وہ جو رات کو کھلتی ہے. ہاں جی جہاں پہ جج بیٹھے ہوتے ہیں، جج بیٹھتے ہیں، ایماندار جج. وہی عمارت جہاں تمہارے نانا کو سزائے موت دی تھی جنہوں نے، وہ والی جگہ. بالکل وہی نانا تمہارے بحث کی آنکھ جس نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم، سور کے بچوں والا آدمی. وہ اس کے ساتھ ایک بلڈنگ ہے جس میں آج کل بہندی سری ٹچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور اس ملک کے ساتھ ٹچ پنا کر رہے ہیں صبح شام. وہ ہے ٹچا خانہ. تمہیں پتہ ہے وہاں پہ کس لیول کے ٹچے بیٹھتے ہیں؟ بلاول میں تمہیں بتاتا ہوں وہاں پہ آج کل کون سے ٹچے بیٹھے ہوئے ہیں. جب تمہاری اماں وزیر اعظم تھی نا، تو اسی ٹچا خانہ میں ایک مرتبہ آ کے اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، مصروفیت کی وجہ سے میری ایک ٹانگ کراچی اور دوسری ٹانگ اسلام آباد میں ہوتی ہے. اور نون لیگ کے ٹچوں میں سے ایک ٹچا کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میڈم ملتان والوں کی تو پھر موجیں ہوتی ہوں گی. اور تمام نون لیگی ٹچوں نے اسی ٹچ خانے میں ڈیسک بجائے تھے اور کہہ کے لگائے تھے، اور تمہاری ماں روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے چیمبر میں چلی گئی تھی. ایک بار پھر ایسا ہوا تمہاری ماں کے ساتھ. تمہاری ماں جب وزیر اعظم تھی تو اتفاق فاؤنڈری نواز شریف کے لوہے پہ پابندی لگا دی تھی کہ اسکریپ باہر جاتے ہوئے ڈیوٹی دے گا. ٹھیک ہے، تو اب جب وہ حکومت گئی، نواز شریف کی حکومت بنی، تو تمہارے ابا کو پکڑ لیا نواز شریف نے جیل میں. تو تمہاری اماں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ نواز شریف کا بس چلے تو میرے بچوں سے دودھ بھی چھین لے. تو ایک بار پھر اس ٹچا خانہ میں نون لیگ کے ٹچے نے اٹھ کر کہا، میڈم آپ نے نواز شریف کا لوہا پکڑا تھا، اب نواز شریف آپ کا دودھ پکڑ رہا ہے. تو ایک بار پھر ٹچا خانہ میں نون لیگ کے ٹچوں نے کہہ کے اور ڈیکس بجائے. جب تمہاری ماں جیل میں ملنے گئی نا پیلے کپڑے پہن کر تمہارے باپ کو، تو اسی ٹچا خانہ میں نون لیگ کے ٹچے نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ پیلی ٹیکسی آئی تھی آج ملنے. تو اس کے بعد تمہاری ماں کا نام پیلی ٹیکسی پڑا ہے. اسی ٹچا خانہ میں بیٹھنے والے نون لیگی ہیں جنہوں نے نصرت بھٹو اور تمہاری ماں کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھیں. آج تم اسی ٹچا خانہ کے سربراہ نون لیگ کے ٹچے شہباز شریف کو رپورٹ کرتے ہو، اس کے انڈر کام کرتے ہو. لعنت تمہاری گندی سیاست کے اوپر، لعنت تمہاری غیرت کے اوپر جو ماں کی عزت پہ بھی کمپرومائز کر جائے. بات کرتے ہو پاکستان کے وزیر خارجہ سالے 2 نمبر نقلی بھٹو.